بھائیو، انبیاء اکرام علیہ السلام کی معصومیت اور حفاظت من جانب اللہ کی طرف سے، اس کی نمائندہ مثال قرآن پاک میں سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں ایک بہت کریٹیکل آیت ہے سورہ یوسف کے اندر، آیت نمبر ہے 24، آپ کے ریفرنس پہ ریفرنس 3۔ جب زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اب یہ نام قرآن میں حدیث میں تو نہیں ملتا، تورات میں ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ واقعہ ضرور موجود ہے قرآن میں، سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ بہت خطرناک الفاظ ہیں اور یہ سچویشن کو بالکل کھول کر بیان کریں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا، لولا ان ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی روشن نشانی نہ دیکھ لیتا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے عورت۔ حالانکہ وہ عورت تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا، ماں کی جگہ تھی، لیکن یہ سیکس جو فرائڈ کہتا ہے، قرآن پاک بھی سورہ آل عمران میں اس چیز کی تائید کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلی چیز مزین کی گئی ہے انسان کے لیے شہوات میں سے عورت۔ اب ماں کی جگہ تھی وہ عورت، لیکن شیطان کتنا حاوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عورت نے مائل کیا یوسف کو، یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ پرٹیکولر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا، اللہ نے کوئی ایسی نشانی دکھائی کہ یوسف علیہ السلام کا دل مضبوط ہوا اور اس برائی سے بچ گئے۔ یہ ہے مخلص، چنا ہوا بندہ۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، بالکل اس طریقے سے ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا، ہم نے دور کیا، وہ تو قصد کر لیتا۔ انہو من عبادنا المخلصین، وہی لفظ آ گیا مخلص، بے شک وہ ہمارا مخلص بندہ تھا، چنا ہوا بندہ، مخلص نہیں، مخلص، چنا ہوا بندہ۔ اگلا ریفرنس بھی سورہ یوسف سے 53 نمبر آیت ہے، جس میں یوسف علیہ السلام نے خود اناؤنسمنٹ کر دی اپنے بارے میں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، مادہ ضرور موجود ہوتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ یوسف علیہ السلام خود کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ 13واں پارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ بھائیو اندازہ کریں، یہاں پر سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ مخلص بندے ہیں۔ یہاں تو انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن پاک کے پرٹیکولر جو نظریات ہیں اس کی روشنی میں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہے، یہ ڈیفینیٹ بات ہے۔ لہذا اہل تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت رحمہم اللہ علیہم رضوان علیہم السلام یہ معصوم ہے، تو یہ ان کا نظریہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ان کا اپنا کانفیڈنس لیول یہ ہے۔ میں بڑے بڑے اہل تشیع علماء کے ساتھ ملا ہوں، میرے ابھی بھی رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل سنت کے بھی تمام جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے ساتھ رابطے ہیں۔ جو بھی اچھی بات ہے جہاں سے ملے لیتے ہیں، اور بری بات ہے اس سے اختلاف کر دیتے ہیں بغیر کسی کی تکفیر کیے یا فتویٰ لگائے۔ تو اہل تشیع علماء سے بات ہوئی، باقاعدہ ان کی ریٹن میں بکس بھی موجود ہیں، بلکہ ثاقب اکبر صاحب نے جو کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک، اس میں بھی اہل تشیع کے بڑے بڑے جو پاکستان کے علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے ائمہ کو معصوم ماننے کا، یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو ہم اسے کافر نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ وہ اہل سنت کو کافر نہیں سمجھتے اس عقیدے کی وجہ سے۔ تو پھر اس سے یہ بات بھی نکلی کہ یہ عقیدہ کوئی اتنا مضبوط بھی نہیں ہے، قرآن کی روح سے تو یہ بالکل فٹ ان نہیں بیٹھتا۔
لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین، یا ائمہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع کے، وہ تو ہمارے کامن ائمہ ہیں جو اہل بیت کے ائمہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی کوشش کے سبب کافی حد تک گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. معصوم نہیں 100%، لیکن محفوظ ضرور. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے. ایک تو ٹیکنیکل ریزن، اس کے بعد میں اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں. ٹیکنیکل ریزن یہ ہے بھائیوں، مجھے بریانی بڑی پسند ہے، سخت مجھے بھوک لگی ہوئی ہو، اور بریانی کی خوشبو بھی دل لبھا رہی ہو، سامنے پلیٹ بھی آ جائے، اور جسٹ بریانی کو کھانے سے پہلے ایک بندہ مجھے کان میں آ کے بات کرے کہ بھائی صاحب یہ جن اہل محبت نے آپ کی دعوت کی ہے، اس بریانی میں آپ کے لیے زہر ڈالا ہوا ہے انہوں نے. وہی بریانی جو 2 منٹ پہلے مجھے کتنی اٹریکٹ کر رہی تھی، مجھے اس سے نفرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ میری بھوک ہی مر جائے گی. ایسا ہی ہوگا نا؟ حالانکہ بریانی تو اسی فریم آف ریفرنس میں موجود ہے، اس کا ٹیسٹ بھی وہیں، اس کی خوشبو بھی وہیں. صرف ایک ذہنی فیصلے نے، ایک ذہنی شوق نے اس بریانی کو اس قابل کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت والی چیز اس وقت وہ نظر آ رہی ہوگی. بالکل اس طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، یا ائمہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسی نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے اسی طریقے سے نفرت کرتے ہیں جیسے ہم اس بریانی سے. اس گناہ کا جو وہ نیگیٹو پہلو ہے ان پر اس طرح آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے بھی نہیں اس گناہ کو کرنے کا. یہ چیز ممکن ہے. اور اس کا ثبوت صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے، کتاب الرقاق چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6502، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بڑی رکت انگیز، بہت رکت انگیز، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. ولی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو اپنی عبادت کروا رہا ہے کہ لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں، اس کے پاؤں چوم رہے ہیں اور اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، یعنی انڈیا پاکستان کے ولی کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس ولی کی جو کتاب و سنت کی روشنی میں ولی ہے. یہ تو اولیاء الشیاطین ہے اکثریت، یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے. اسی کہتے ہیں ولی. میں کہتا ہوں ہاں ولی کہیں، ولی اللہ نہ کہیں. ولی اللہ تو وہ ہوں گے، ولی اللہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ. امام بخاری ہیں ولی اللہ، امام مسلم ہیں، امام حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد حنبل ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر ہیں. یہ بڑے بڑے ائمہ، یہ ہیں اللہ کے ولی. اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو اولیاء کے سر کے تاج ہیں. تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے. اور میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی چیز سے جتنا قرب وہ فرض میں پابندی اختیار کر کے حاصل کرتا ہے. فرض جو ہے وہ یہ ڈیٹم لائن ہے، اس کو تو آپ نے کراس کرنا ہی کرنا ہے. اس سے نیچے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونے والا نہیں، مجھ سے راضی ہونے والا نہیں. اور بندہ نوافل کے ذریعے پھر میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور پھر جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں. اور مجھے رب ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی چیز پر کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے اس چیز کے کہ جب میرے نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت میں بھی ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہوں کہ میرا بندہ موت سے دوری اختیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. زندگی کی محبت ہر بندے میں موجود ہے اور میں چاہتا ہوں یہ میرے پاس آ جائے. اس وقت میں بھی تردد کا شکار ہو جاتا ہوں کہ میرے بندے کی خواہش کچھ اور میری کچھ اور. جب نیک بندے کی میں روح قبض کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وحب عمل یقربنا الی حبک. اللہ بھی تردد. اللہ. تو اس میں جو الفاظ آئے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کوشش کرتا ہے
فرائض اور نوافل میں پابندی اختیار کرنے کی تو میں پھر اس کی آنکھوں، ہاتھوں، پاؤں، کان، ان تمام چیزوں کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہوں. یعنی اتنی ان کو نفرت دلا دیتا ہوں کہ وہ گناہ کی طرف نہیں آتے. اس کا وہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فزیکلی کان بن جاتا ہے یا بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے ولیعوذ باللہ تعالیٰ، جس طرح بعض اہل بدعت کا عقیدہ ہے. یہ بالکل یہ مطلب نہیں. اگر یہ مطلب ہو تو آخر میں جو الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، دشمن کے خلاف پناہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، تو جب وہ خود اللہ کے ہاتھ بن گیا تو پھر اللہ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے ہاتھ. ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے یہ تمام اعضاء میرے لیے خاص ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اوڑھنا بچھونا اس شخص کا اللہ کی ذات بن جاتا ہے. بھائیو، شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں حکم ہوا کہ آپ اللہ کے حضور شیطان سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں. میں اور آپ کسی شمار میں نہیں. اور وہ ہے اگلا ریفرنس نمبر 5، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے پناہ طلب کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے شیطان کی چالوں سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے میرے رب میں تجھ سے اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹکے، قریب بھی نہ آئے، مجھے بچا لے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر بچایا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے بخاری میں 3281 اور مسلم میں 5678. بڑی مشہور حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان ہر انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے چاہے کوئی عام آدمی، سب کے ساتھ. لیکن ایک دوسری حدیث نے وہ مخلص بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا وہ کلیئر کیا. وہ صحیح مسلم میں 2 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7108 اور 7109 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن شیطان اور ایک ساتھی فرشتہ معمور کر دیا گیا ہے. اور باقی احادیث میں ترمذی مسند امام احمد میں ملتا ہے کہ شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، فرشتہ اچھائی کی طرف. صحیح مسلم کے آگے الفاظ چلتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جرت کی، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو ایک جن اور ایک فرشتہ ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور اس شیطان کو بھی میرا مطیع کر دیا، تو میرے ساتھ جو جن اٹیچ ہے اب وہ مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے